شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, عید مبارک. شکریہ جناب, خیر مبارک. شاہد صاحب, یہ عید کچھ نیا لے کر آ رہی ہے آپ کی طرف سے. اعلانات تو ہو چکے ہیں میرے خیال سے, سیاسی جماعت کی آمد ہے اور نام بھی میرے خیال سے تجویز ہو چکا ہوا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عید ڈیفینیٹلی ایک جہاں خوشیوں کا پیغام ہوتا ہے, اظہار و قربانی کا اس میں جذبہ نظر آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی قربانیوں کا بھی کچھ سلسلہ ہو رہا ہے؟ نہیں, سیاست تو نام ہی قربانی کا ہوتا ہے. نہیں لیکن وہ اگر ہم اس کو پیشہ نہ بنا لیں اور اس کو شہرت یا دولت کا ذریعہ نہ بنا لیں, یہ کام ہی قربانی کا ہے. لیکن یہ جو جماعت ہے یہ ایک سوچ ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری ابھی جماعتیں ہیں ان کے اندر کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ ملک کے مسائل کو حل کر سکیں, ملک کے مسائل کی بات کر سکیں, ان کے حل کی بات کر سکیں. تو ہم نے کوشش کی کہ کم از کم ایک ڈائلاگ ہو جہاں پر ملک کی بات ہو سکے. ریمیجننگ پاکستان کا ڈائلاگ ہم نے تقریباً 6-7 مہینے اس پہ کام کیا, پورے ملک میں گئے, اس کو کافی پذیرائی ملی. اس کے بعد یہ سوچ تھی کہ جی یہ اب تو معاملہ جو ہے جماعت طرف جانا چاہیے. تو میں نے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جماعت الیکشن سے پہلے بنائی جائے, کچھ کا خیال تھا کہ بعد میں ہو. تو بہرحال ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ جماعت بعد میں بنے تو بہتر ہے. نام تجویز ہو گیا. الیکشن سے پہلے جو جماعتیں بنتی ہیں یہ خاص مقاصد کے لیے بنتی ہیں. تو نام پہ کافی بات چیت ہوتی رہی, تو چند ہفتے پہلے پھر عوام پاکستان کا نام رکھا. بہت خوبصورت نام ہے. وہی میں نے کہا نا, آپ نے تجویز جو آئی اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا. دیکھیں اسپیسز, آپ نے جس طرح سیاسی جماعتوں کی بات کی اور قربانی اور اظہار کے جذبے کی جب بات آتی ہے, یہ تھوڑا سا کمپیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, کنجسٹڈ ماحول فیل ہونا شروع ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر. آپ جس جماعت سے تعلق آپ کا تھا اور ابھی بھی ان کے قائد جو ہے آپ کا بار بار ذکر کرتے ہیں, آپ کا مختلف جگہوں پہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی, پریس کانفرنسز میں بھی انہوں نے ذکر کیا, آپ کی تعریف کی, اور آپ نے نو ڈاؤٹ ان کو پوری جماعت کو انفراسٹرکچر جس ہم کہتے ہیں نا, دوبارہ آپ نے بلڈ کیا اس کا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نظریات کا اختلاف تھا یا شخصیات کے کلیش کی بات کی جا رہی تھی, پرسنالٹی کلیش کی؟ نہ نظریات کا اختلاف تھا نہ پرسنالٹی کلیش تھا. میرا پرسنالٹی کلیش ممکن نہیں ہے, کیونکہ میں نے 36 سال تقریباً جماعت میں گزارے ہیں. تو میں نے کبھی نہ کوئی جماعت کو عہدہ مانگا ہے نہ کوئی حکومتی عہدہ مانگا ہے, نہ میں نے کوئی اور چیز مانگی ہے. تو اختلاف کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جو بھی کام کرنا چاہے, جو بھی کام کرنا چاہے. ریمرز آتی ہیں کہ جی نہیں شاید ان کی صاحبزادی کے نظریات سے اختلاف ہوا یا کوئی اس وجہ سے. میرا نظریاتی دیکھیں, میرا صرف جو اتفاق نہیں ہے جس بات پر, جسی وجہ سے میں نے 1 سال پہلے میاں صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا PMLN کے ٹکٹ پر, وہ یہ تھا کہ مجھے اس سیاست سے اتفاق نہیں ہے جس کا چناؤ مسلم لیگ نون نے کیا ہے. ہماری سیاست تھی ووٹ کو عزت دو. جب آپ نے وہ چھوڑ دیا, آپ نے اقتدار کی بات شروع کر دی, تو پھر میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا. یہ ساری بات ہے. اور میرا خیال الیکشن نے ثابت کیا ہے کہ ووٹ کو عزت بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی بہتر تھا. وہ لیکن دی نہیں گئی, اس کا مطلب ہے نہیں, ہم نے چھوڑ دیا نا, ہم نے اقتدار کی بات کر لی. جو کچھ الیکشن میں ہوا سب کے سامنے ہے. تو وہ بیانیہ نہیں رہا. وہ بیانیہ اس سے پہلے بھی ختم ہو گیا تھا. جب ہم نے اقتدار کی بات ہی شروع کر دی ہر قیمت پر, تو پھر وہ بیانیہ ختم ہو جاتا ہے.